الرحمن الرحیم ناظرین، آج کچھ خوشی کی باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب عمران خان عدالت میں پہنچے تو کیا ہوا وہاں پر، اور اس کے بعد بنی گالہ جب پہنچے اور اس میں کیا یعنی میسج فنہا ہے۔ دوسری طرف جو کپتان کو مائنس کرنے والے تھے وہ تو خود گڑھے میں جا گرے۔ ندیم افضل چند نے بھی انہونی کر دی، یہ بڑی نیوز ہے، آگے اس پہ بات کریں گے۔ لوٹوں کو یعنی اسد عمر کو کپتان نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ یہ وہ جو ڈپوٹیشن پر آئے لوگ ہیں ان کے آخر میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ معید پیرزادہ صابر شاکر پر اور شاہین صاحبائی پر سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج عمران خان جب ہائی کورٹ پہنچے تو ادھر اسد عمر بھی موجود تھے، تو اسد عمر نے اپنے ساتھ والی کرسی خالی رکھی کہ اس پہ عمران خان آ کے میرے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ تو جب عمران خان نے دیکھا تو اس نے بالکل اس پر نظر ہی نہیں ڈالی اور سیدھا جا کے ادھر جج کے سامنے کھڑا ہو گیا اور خود ایک وکیل کی طرح اپنی بحث شروع کر دی۔ تو اتنا تجربہ تو اس کو ہو چکا ہے اب تقریباً، جس پر 150 سے زیادہ کیسز ہو اور اس میں ATC والے کیسز ہو تو انسان پھر وکیل بن جاتا ہے۔ تو اس نے خود وہ شروع کر دیا، اس کے وکیل بھی موجود تھے، اس نے بھی بحث کی، لیکن اسد عمر کو جو ہری جھنڈی دکھا دی ہے یہ بڑی خبر ہے۔ اچھا، اب عمران خان ادھر سے جب یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ 8 کیسوں میں عمران خان کی ضمانت کنفرم ہو گئی ہے۔ یعنی ایک ہوتی ہے کہ اس کو تاریخ دی جاتی ہے، جیسے باقی 4 کیسوں میں تاریخ دی گئی ہے، اور یہ جو بڑے کیسز تھے ان میں کنفرم ہو گئی ہے ایکسکیوز می، یعنی کہ ضمانت، اور جب ضمانت کنفرم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جج یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو کیس میرے سامنے پیش کیا گیا پولیس کی طرف سے اس میں جان نہیں ہے اور یہ آگے چلنے والا نہیں ہے، تو یہ ہے کنفرمیشن۔ اچھا، اس کے بعد عمران خان بنی گالہ کے لیے روانہ ہوئے تو اس کے جو ٹون میں لوگوں نے دیکھا، جس صحافیوں سے بات کر رہے تھے اس میں بہت بڑا اعتماد تھا اور خوشی تھی۔ تو کچھ ہونے والا ہے، یعنی کچھ برف پگھلنے والی ہے، یہ سب کچھ ویسے نہیں ہو رہا۔ تو یا تو جو کیا گیا تھا 9 مئی کو تو اس کو سامنے رکھا جائے اور آج کو دیکھا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ اب عمران خان نے وہ جو رستہ چنا ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو، وکلاء کو اور پروفیسر ٹائپ لوگوں کو سامنے لاؤں گا اور ان سے انشاءاللہ پارٹی چلاؤں گا اور ان کو ٹکٹ جاری کروں گا۔ تو یہ وہی مثال ہے ہمارے سامنے کہ جب بنگلہ دیش مغربی پاکستان تھا تو اس وقت تو بنگلہ دیش میں خیر الیکٹیبل فنامنا تو ادھر ویسے بھی نہیں تھا، یہ تو اشرافیہ کا جو فنامنا ہے یہ تو ہماری قسمت میں مغربی پاکستان میں تھا اور اب تک چلا آ رہا ہے، لیکن عمران خان کی قیادت میں یہ بھی ٹوٹنے والا ہے، یہ اشرافیہ بھی، یہ الیکٹیبل کا، تو یہ بھی انشاءاللہ الیکشن میں آپ لوگ دیکھ لیں گے جو آج ہم کہہ رہے ہیں۔ تو جس طرح شیخ مجیب الرحمن نے مشرقی پاکستان میں اس وقت بنگلہ دیش میں اس وقت وکلاء اور پروفیسر حضرات کو ٹکٹ جاری کیے تھے، تو یہی کچھ انشاءاللہ عمران خان کرنے والا ہے اور سب کے زمین پیروں کے نیچے سے قالین کھینچ دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور پھر ہم لوگ تھوڑا سا دیر سے جاگتے ہیں، خواہ ہم نے آزادی بھی لینی ہو تو اس میں بھی حصہ جو زیادہ تر حصہ تھا وہ مشرقی پاکستان کا تھا، اور ساتھ ساتھ خان عبدالغفار خان کی شکل میں جو پختونخوا میں جو قربانیاں دی گئی وہ بہت بڑی بات ہے۔ باقی ماندہ پاکستان جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد جاگتا ہے، لیکن انشاءاللہ جاگ جائے گا، جیسے آج کل تقریباً ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ لوگ جاگیں گے اور بہت اچھے طریقے سے عمران خان کو پاکستانی ویلکم کریں گے۔ اور اس وقت تو حالات دیکھی جائے تو حالات بھی اس طرح ہے کہ 85% کی پاپولیرٹی کو بھی اگر کوئی کراس کر جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ حقیقت ہے۔ اب جیسے ہی سرویز آ رہی ہیں یعنی ڈیلی کسی شہر کی، کسی دوسری تیسری چوتھے شہر کی، تو ادھر فرق کیا ہوتا ہے کہ اگر 6-7 ووٹ PMLN کے ہوتے ہیں، 4-5 پیپل پارٹی کی، تو مقابلے میں 120-130 ووٹ عمران خان کے ہوتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے سروے ہوتے ہیں یہ ڈیلی یعنی 5-10 سروے آتے ہیں، تو اس کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا فرق کتنا دھاندلی کرا سکے گا
یعنی الیکشن کمیشن اور یہ لوگ کتنا کر سکیں گے؟ 30%، 40%، 50%، اگر 50% بھی کریں گے تب بھی ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو عمران خان جب عدالت سے فارغ ہوئے تو سیدھا چلے گئے، 8 مہینے بعد بنی گالا پہنچے، ادھر بیٹھ کر چائے شائے پیے۔ تو پھر اس کے بعد جب لاہور پہنچے تو لاہور میں لطیف کوسہ صاحب کے گھر بھی گئے۔ تو یہ بڑی بات ہے، لطیف کوسہ ایک بہت جاندار شخصیت ہے اور پیپل پارٹی میں وہ اپنا وقت ضائع کر رہا تھا، تو اب اس وقت وہ پیپل پارٹی کے لیے تو سوچ نہیں رہا، پاکستان کے لیے سوچ رہا ہے۔ تو ظاہری چیز ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہی ہوگا انشاءاللہ، 2-3 دن میں آپ دیکھ لیں گے۔ دوسری طرف بھٹو صاحب کے طرز پر ایک کیس بنایا گیا ہے عمران خان پر، یہ اس کی ریپیٹ ہے جو کہ بھٹو صاحب پہ بنایا گیا تھا، رضا قصوری نے FIR کیا تھا۔ تو اسی طرح کوئٹہ میں جو FIR عمران خان پر ہو چکا ہے، یعنی عمران خان لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر FIR قتل کی درج کرا دی گئی کہ جو شخص کا قتل ہوا ہے، تو اس کی بیوی نے خیر تو وہ ویڈیو بھی شائع کیا ہے کہ اس میں عمران خان کا کوئی دوش نہیں ہے، تو ہماری خاندانی دشمنی سب لوگ دنیا کو پتہ ہے۔ تو یہ لیکن کوشش یہ کی جا رہی تھی پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے کہ ہم عمران خان کو اسی میں در لیں گے اور بھٹو طرز پر اس کے پھانسی تک پہنچا دیں گے۔ انشاءاللہ یہ ان کی خامخیالی رہے گی۔ اب قوم سب کچھ سمجھ رہی ہے، اور اس وقت اگر قوم خاموش ہے، عمران خان نے بھی خاموش رہنے کو کہا ہے، تو جو وہی بار بار وہی بات ہے کہ 9 مئی والے جو حادثات ہوئے ہیں جس میں سے گلو بٹوں کو شامل کر کے یہ سب کچھ ان سے کرایا گیا تھا، تو عمران خان کا ورکر تو یہ کام کرتا نہیں ہے اور نہ کبھی اس کو یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن افسوس کہ جن کو معلوم ہے، جو اس ملک کے طاقتور ہے، تو ان کو بھی تو سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ جو اصل مجرم ہے وہ بچ جائے اور معصوم PTI کے ورکروں کو زندان میں ڈالا جائے۔ تو یہ کب تک ہوگا یہ؟ باقی موسمی پرندے جو ہے، جیسے میں نے اسد عمر کا ذکر کیا اور جتنے دوسرے گئے تھے، یعنی یہ تو نہیں گیا تھا استحکام پارٹی میں، لیکن اس نے جو اپنی اس وقت شو کی تھی کہ میں پارٹی کی عہدوں سے استعفیٰ دے دیا اور سیاست چھوڑ رہا ہوں، تو ان جیسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور وہ جو گئے تھے وہ جو موسمی پرندے تھے، جو پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی، تو اس کے ساتھ لوگ تو چلے گئے لیکن ووٹر تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو اب سب حیران و پریشان ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی، کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ ہم جتنا کوشش کریں یہ تو عمران خان اور بھی زیادہ آگے یعنی عوام میں پذیرائی پاتا ہے، تو اب سب سوچنے پر مجبور ہے۔ لیکن وہ چیز جو کہ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے PDM کی طرف سے کہ کوئٹہ میں جو FIR ہے اس میں عمران خان کو در لیں گے اور پھانسی تک پہنچا دیں گے، یہ خام خیالی ہے سب لوگوں کی۔ تو اب تو پڑھے لکھے نوجوان اور وکلاء عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور وکلاء نے تحریک بھی شروع کر دی ہے تقریباً۔ اور اگر آپ کو وکلاء کچھ تقسیم نظر آ رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ایک ہو جائیں گے، یہ ایسی بات نہیں ہے، جب یہ کالا کوٹ نکلے گا تو یہ پھر سب ایک ہو جائیں گے۔ اور یہ دوسری طرف صابر شاکر، محیط پیرزادہ، شاہین صاحبائی پر جو غداری کے مقدمات دائر کیے گئے ہیں، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ سزائے موت یا عمر قید، تو ان تینوں پر 121 اور 121A لگایا گیا ہے، یعنی ریاست سے بغاوت۔ اور جب ریاست سے بغاوت ہو تو یہ 2 قسم کی سزائیں اس میں ہوتی ہے۔ تو 131 یعنی افسروں کو بغاوت کی دعوت دینا، یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ میں یا فوج میں لوگ ہیں اور ان کو آپ بغاوت کی ترغیب دیں گے تو اس پر یہ مقدمات لگ سکے، ایسی تو کوئی بات ہوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب مائنس عمران پر جب بات کریں گے تو یہ تو عمران خان کو مائنس کرنے نکلے تھے تو خود اندھیروں میں گر گئے، یعنی اسماعیل کو پارٹی سے فارغ کیا گیا، سندھ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہے شاہ صاحب ہے کوئی، اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، شاہد حقان عباسی بھی جلد فارغ کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے حکم آ چکا ہے لندن سے کنوکٹڈ مجرم نواز شریف کی کہ آپ فوراً لندن آ جائیے، کیونکہ ان کے بڑے راز ہیں آپس میں۔ یہ جو LNG کا کنٹریکٹ ہوا تھا قطر کے ساتھ، اس وقت جو دنیا میں ریٹ چل رہا تھا 5
کیوبک کے حساب سے، پتہ نہیں وہ کیا حساب کتاب ہے گیس کا، انہوں نے لیا تھا 9.5 کا۔ تو یہ تو بہت بڑا پاکستان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ تھا۔ تو ان میں تو یہ سب شریک ہے، نواز شریف، شاہد حقان عباسی۔ تو کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہے شاہد حقان عباسی کی، لیکن اس وقت اس نے بغاوت کر دی ہے، وہ کسی طرح بھی مریم نواز کی قیادت میں پارٹی میں آنا نہیں چاہتا۔ اچھا، دوسری طرف عظمیٰ بخاری نے بھی اپنی پارٹی پر لنکا ڈال دی ہے، یعنی وہ کہتی ہے کہ بلاول زرداری جو ہے وہ شہباز شریف کو بلیک میل کر رہا ہے، یعنی بلاول پر زبردست تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ان لوگوں نے ہر وقت شہباز شریف کو زیر کرنے کی کوشش کی اور اس کو یعنی کہ شہباز شریف کو یہ بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو ادھر سے پھر ندیم افضل چند نے جو بیان دیا اس کو دیکھا جائے تو یہ جو پی ڈی ایم کا جو وہ ہمارے سامنے کھڑا کیا گیا تھا، یہ بہت جلد آپ کو یہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن اعلان ہونا باقی ہے۔ تو ندیم افضل چند نے کہا ہمارا بھی تخت لاہور پر حق ہے۔ اب یہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جب یہ پارٹی بنائی گئی تھی جہانگیر ترین کی، تو ابھی تک تو خیال یہی ہے کہ جہانگیر ترین اور نون مل کر الیکشن لڑیں گے، لیکن پیپل پارٹی کو لگ رہا ہے کہ ہمارا تو وہ ساتھ بہت بڑے وعد وحید ہوئے تھے اور ہمیں بہت کچھ رستہ دینا تھا، لیکن انہوں نے تو جا کے جہانگیر ترین کے ساتھ وہ اپنے پیار بڑھانا شروع کر دیا۔ تو ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری طرف جو سیلاب کے پیسے تھے جو سندھ کو دینے تھے، وہ بھی بلاول بھٹو نے اس پر سوات میں بہت بڑا اعتراض کیا ہے کہ بھائی ابھی تک ہمیں ایک پائی بھی نہیں ملی اور ہم اپنی رائے جدا کرنے پر سوچ رہے ہیں۔ تو یہاں عظمیٰ بخاری نے پھر جو اس کا جواب دیا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ یہ لوگوں نے سارا ملبہ ہماری اوپر ڈال دیا خود، یعنی کہتی ہے کہ میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تو، یعنی کہ اقتدار ان کے پاس اچھے بھلے عہدے ہیں لیکن ہمیں یہ عوام کے سامنے ننگا کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے عظمیٰ بخاری کے، اور آپ کو پتہ ہے ان جیسے لوگوں کو انہوں نے خاص موقعوں کے لیے رکھا ہوتا ہے، جیسے جاوید لطیف جیسے لوگ ہوئے۔ اچھا، اب نون لیگ میں جو عہدوں کی بندر بانٹ ہوئی ہے، یعنی شہباز شریف صدر، مریم نواز سینئر نائب صدر، یہ تو اس وجہ سے اب نون لیگ میں بہت بڑی گڑبڑ شروع ہو گئی اور پارٹی تقریباً ٹوٹنے کو جا رہی ہے۔ یہ تو نکلے تھے پی ٹی آئی کو توڑنے تھے، خود اپنا شیرازہ پہ کر رہا ہے، اور ادھر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پی ڈی ایم عملی طور پر ختم ہو چکا ہے، اس کا اعلان کرنا ابھی باقی ہے۔ تو یہ تو میں نے بھی آپ سے کہہ دیا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تو وہ جو باقی پی ڈی ایم تھا، تو پی ڈی ایم کا بھی ابھی انجام قریب ہے۔ اے این پی جو کے پی کے میں ہے، انہوں نے جو موجودہ رشتہ دار ہے اس کا، مولانا فضل الرحمان کا، گورنر کے پی کے، اس کے خلاف اعتراضات اٹھا دیے کہ یہ شخص تو وزیر اعلیٰ کا اختیار استعمال کر رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ تو پھر مطلب ویسا ہی بیٹھا ہوا ہے، تو ہم تو پی ڈی ایم میں نہیں رہیں گے، ہم تو نکل جائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں میں لگ رہی ہیں، لیکن اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو آئندہ کے لیے یہ پی ڈی ایم کے لیے جو مشکلات ہیں 1-2 ہفتوں میں آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا۔ اچھا، دوسری طرف بلاول کا خیال یہ ہے کہ اگر جہانگیر ترین اور نون لیگ کا اتحاد ہو جائے تو پیپل پارٹی کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گے، حالانکہ اس کو تجربہ نہیں ہے۔ اس جہانگیر ترین نے اپنا بیٹا علی ترین کو جب کھڑا کیا تھا لودھرا سے، تو وہ 40,000 ووٹ سے شکست کھا گیا تھا، تو وہ تو اپنے بیٹے کو نہیں جتا سکا، تو اس سے ڈرنے کی کیا بات ہے۔ لیکن خواہ اب الیکشن جتنا قریب آئے گا تو اتنے میں یہ ایک دوسرے کے پیٹ کاٹنے شروع ہو جائیں گے۔ جیسے کہ شہباز شریف کہتا تھا کہ میں پتہ نہیں کتنے کس شہر کے سڑکوں میں زرداری کو گھسیٹوں گا، اس کا پیٹ چاک کر کے اس سے پاکستان کا لوٹا ہوا مال نکالوں گا، تو وہ سچویشن دوبارہ بن رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے پی ڈی ایم کا تو جنازہ انشاءاللہ جلد نکلنے والا ہے۔ اور ندیم افضل چند نے تو اب سے کہنا شروع کر دیا کہ پنجاب میں پری پول ریگنگ کی طرف پی ایم ایل این گامزن ہے، اور اس کی وکٹم پی ٹی آئی بھی ہوگی، صرف پیپل پارٹی بھی ہوگی، صرف پی ٹی آئی نہیں ہوگا۔
اور وہ کہتا ہے کہ 1990 والا جمہوری اتحاد والا جو الیکشن ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہوگا، ہم اس سے نکل آئیں گے اور ان کے ساتھ ہمارا چلنا بہت دشوار ہوگا۔ تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر عمران خان کی اس وقت عوام میں پذیرائی 85% ہے اور یہ لوگ جدا ہو جائے، یہ اگر مل کر بھی 14 پارٹیاں الیکشن لڑیں گے اور الیکشن صاف و شفاف ہو، تو تب بھی یہ سب مل کر بھی 20 قومی اسمبلی کی نشستیں عمران خان سے نہیں جیت سکتے۔ تو اب آپ تو ان کا شیرازہ بھی کرنے لگا ہے، تو وہ دیکھ لیجئے۔ تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ تو انشاءاللہ نہ کوئی ایسی تاریخ دہرائی جائے گی جو بھٹو کے ساتھ ہوا تھا، نہ ایسے کچھ ہونے والا ہے، نہ پاکستان کی عوام اس زمانے کے عوام ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا ہے، تعلیم اس وقت سے لے کر اس وقت ہمارے 15% لٹریسی ریٹ تھا، تو اس وقت ہم 70 کے قریب ہے۔ تو دوسرا پلس جو ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے۔ تو اب لوگوں نے تو اس میڈیا کو دیکھنا بھی بند کر دیا ہے تقریباً، اور جو اس وقت 15-20% لوگ مین سٹریم میڈیا کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کو الوداع کہہ دیں گے۔ تو فواد چودھری نے کبھی ایک صحیح بات نہیں کی تھی اپنے دور میں، لیکن ایک بات اس نے کی تھی کہ اس میڈیا کی ضرورت کیا ہے۔ اس وقت تو ہر آدمی کے ہاتھ میں میڈیا ہے، تو اس میڈیا کو ضرورت کیا ہے۔ تو اب وہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ جو مین سٹریم میڈیا ہے، جو بڑے بڑے چینل ہیں جن کو اشتہارات بے حساب ملتے ہیں اس کرپٹ حکومت کی طرف سے، تو یہ خود بخود بند ہو جائیں گے۔ جب لوگ دیکھنا چھوڑ دیں گے تو یہ بند ہو جائیں گے، ان کی ریٹنگ نہیں ہوگی، جب ریٹنگ نہیں ہوگی تو ان کو اپنا بوریا بستر لپیٹنا پڑے گا۔ تو اب انشاءاللہ یہ ایک انقلاب ہے، خاموش انقلاب ہے پاکستان میں، اور اس انقلاب سے انشاءاللہ پاکستان بہت سرخرو ہو کے نکلے گا۔ یعنی کہ عام آدمی کو حقائق کا تدارک ہو چکا ہے کہ حقیقت پاکستان میں کیا ہے، اور پاکستان میں اب تک 75 سال سے کیا ہوتا رہا ہے، اور اب عوام کیا چاہتے ہیں۔ تو عوام تو عوامی حکومت چاہتے ہیں، جمہوری حکومت چاہتے ہیں، صاف و شفاف لوگوں کی حکومت چاہتے ہیں، یعنی عمران خان کو چاہتے ہیں۔ یہ کچھ بھی کرے، یہ عمران خان کا مقابلہ اب کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور خواہ عمران خان کو مائنس کرنے والی کوشش وہ بھی رائے گاہ جائے گی، عمران خان کی پارٹی پر پابندی لگانا وہ بھی رائے گاہ جائے گا، یہ عمران خان ہی موجود رہے گا۔ حالانکہ اس کو جو پیشکش کی گئی تھی پچھلے 10 دن پہلے کہ آپ صدر بن جائیے، کسی اور کو وزیر اعظم، یہ ڈر ہے۔ حالانکہ عمران خان کے ایسے کوئی ارادے نہیں ہیں کہ میں کسی آرمی چیف کو گھر بھیج دوں گا۔ تو اس کے ساتھ بہت اچھا طریقہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ٹیبل پر بیٹھ کے بات کریں تو ڈر بھی دور ہو جائے گا، اور جو وعد وعید ہے، جو اسلامی طریقہ ہے وہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ اتنا بڑا بوجھ کیسے ان کرپٹ لوگوں کا اٹھائے گی، کب تک اٹھائے گی، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیونکہ اس سے عوام میں جو بدمزگی عوام کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے، اعتماد ختم ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کا۔ تو اس نقصان کو دیکھنا پڑے گا، یہ نہیں کہ عمران خان ہمیں پسند نہیں ہے تو یہ تو عمران خان کسی کو پسند نہیں بھی ہے تو عوام کو پسند ہے، اور جب عوام چاہتے ہیں تو وہ کچھ ہوگا۔ اب یہ وہ دور تو نہیں رہا نا 1970 والا، 90s والا، 80s والا، وہ دور ختم ہو چکا ہے۔ اب تو اس ملک سے الیکٹیبل کا بھی جنازہ نکلنے والا ہے۔ انشاءاللہ الیکشن آنے دے تو آپ لوگ خود دیکھ لیں گے کہ حالات کیا بنتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔